خوش آمدید۔ سوچنے کی بات ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ خاص غذائیں کھا کر سوتے سوتے ہی ہماری نظر ٹھیک ہو جائے؟ آج ہم ایک ایسے ہی ذریعے کا جائزہ لے رہے ہیں جو یہی دعویٰ کرتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ 8 غذائیں کون سی ہیں اور ان کے پیچھے کیا منطق دی جا رہی ہے۔ تو بات شروع ہوتی ہے ایک بڑی چونکا دینے والے دعوے سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ آپ کو بتایا گیا ہے کہ نظر کا کم ہونا سر بڑھاپے کی علامت ہے، لیکن یہ ایک جھوٹ ہے۔ مطلب یہ اس سوچ کو ہی چیلنج کر رہا ہے کہ نظر کی کمزوری عمر کے ساتھ لازمی ہے اور اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اور یہی دعویٰ دراصل اس پوری بحث کی بنیاد ہے۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ بڑھاپے کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر اس کا حل کہاں ہے؟ کیا واقعی مہنگی دواؤں اور علاج کے بجائے اس کا حل ہمارے اپنے کچن میں ہی چھپا ہو سکتا ہے؟ چلیں اسی سوال کا جواب آگے ڈھونڈتے ہیں۔ جی ہاں، اس ذریعے کے مطابق ایسی 8 غذائیں ہیں، 8 جو اگر سونے سے پہلے کھائے جائیں تو وہ قدرتی طور پر ریٹینا کی مرمت کا کام شروع کر سکتی ہیں۔ تو پھر دیر کس بات کی، شروع کرتے ہیں ان 8 غذاؤں کی الٹی گنتی۔ ٹھیک ہے، تو الٹی گنتی کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں نمبر 8 سے 5 تک کی غذائیں۔ تو لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہے شکرکندی۔ اس کے پیچھے کی سائنس یہ بتائی جا رہی ہے کہ اس میں ہوتا ہے بیٹا کیروٹین۔ جب ہم سوتے ہیں تو یہ وائٹامن اے میں بدل جاتا ہے، اور یہ وائٹامن اے ایک خاص پروٹین بناتا ہے روڈوپسن، جو کم روشنی میں دیکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا، اب یہاں معاملہ تھوڑا اور دلچسپ ہو جاتا ہے۔ اس دعوے کو سپورٹ کرنے کے لیے وسکونسن یونیورسٹی کی ایک سٹڈی کا ذکر ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس سے بزرگوں کی کنٹراسٹ سینسیٹیوٹی میں 32% بہتری آئی اور رات کو کم نظر آنے کے مسئلے میں 28% کمی ہوئی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ اسے کھانا کیسے ہے۔ طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ چھلکے سمیت بھاپ میں پکائیں اور سونے سے ٹھیک 90 منٹ پہلے کسی فیٹ یعنی چکنائی والی چیز کے ساتھ کھائیں۔ نمبر 7 پر ہے وائلڈ کاٹ سیلمن۔ دعویٰ یہ ہے کہ اس میں 2 خاص چیزیں ہیں، ایک تو DHA جو کہ ایک قسم کا اومیگا 3 ہے، اور دوسرا آسٹیزینتھن جو ایک طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ دونوں مل کر جب ہم سو رہے ہوتے ہیں آنکھ کی خلیوں کو ریپیئر کرتے ہیں اور انہیں بلو لائٹ کے نقصان سے بھی بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ ہر سیلمن ایک جیسی نہیں ہوتی۔ وائلڈ یعنی قدرتی ماحول والی اور فارم والی سیلمن میں بہت فرق ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ وائلڈ سیلمن میں آسٹیزینتھن 5 گنا زیادہ اور اومیگا 3 40% زیادہ ہوتا ہے، اور اگر ہفتے میں 2 بار اسے کھایا جائے تو میکولر ڈیجنریشن کا خطرہ 68% تک کم ہو سکتا ہے۔ یہ بہت بڑا فرق ہے۔ لسٹ میں 6 نمبر پر ہیں گوجی بیریز۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں زیازینتھن نامی کمپاؤنڈ دنیا میں کسی بھی دوسری چیز سے زیادہ ہے۔ یہ بھی ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے، اور یہ کرتا کیا ہے؟ یہ نیند کے دوران آنکھ کے پچھلے حصے، جسے میکولا کہتے ہیں، وہاں جا کر جمع ہوتا ہے اور اسے بڑھتی عمر کے نقصانات سے محفوظ رکھتا ہے۔ اور اب نمبر 5، آرگینک انڈوں کی زردی۔ یہاں بھی بات وہی لیوٹین اور زیازینتھن کی ہو رہی ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ قدرتی ماحول میں پلی مرغیوں کے انڈوں کی زردی میں یہ جس شکل میں ہوتے ہیں، ہمارا جسم انہیں پودوں کے مقابلے میں 5 گنا زیادہ آسانی سے جذب کر لیتا ہے، اور ایک سٹڈی کے مطابق اس سے میکولر پگمنٹ ڈینسٹی میں 38% کا اضافہ دیکھا گیا۔ چلیے اب ہم لسٹ کے اس حصے میں آ گئے ہیں جہاں زیادہ طاقتور غذاؤں کا ذکر ہے۔ دیکھتے ہیں نمبر 4، 3 اور 2 پر کیا ہے۔ نمبر 4 پر ہیں بلو بیریز۔ ان میں اینتھوسائننز نامی چیز ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ان کا گہرا رنگ ہوتا ہے، اور دعویٰ یہ ہے کہ یہ کمپاؤنڈز اسی روڈوپسن پروٹین کو دوبارہ بنانے میں مدد کرتے ہیں جس کا ذکر ہم نے شکرکندی کے وقت کیا تھا، اور ایک یورپی سٹڈی کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس کے مطابق اس سے میکولر ڈی جنریشن کے بڑھنے کی رفتار 73% تک کم ہو گئی۔ تیسرے نمبر پر ہیں بلیک کرنٹس۔ یہاں ایک دلچسپ تھیوری پیش کی گئی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ان میں موجود وٹامن سی اور GLA جب یہ دونوں ملتے ہیں تو یہ ریٹینا کی خون کی نالیوں کو مضبوط بناتے ہیں، اور اس کا نتیجہ بصری تندی یعنی ویژول ایکیوٹی میں 45% تک کی بہتری۔ اور اب نمبر 2، زعفران۔
یہاں تو دعویٰ اور بھی بڑا ہے۔ روم یونیورسٹی کے سائنسدانوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ زعفران کے کمپاؤنڈ صرف بیماری کو روکتے نہیں بلکہ عمر سے جڑے میکولر ڈیجنریشن کے عمل کو ریورس یعنی الٹا سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بہت بڑا دعویٰ ہے۔ لیکن یہ فوائد حاصل کرنے کا ایک خاص طریقہ بتایا گیا ہے۔ اسے گولڈن ایلیکسیر پروٹوکول کہا گیا ہے۔ کرنا یہ ہے کہ 15 سے 20 زعفران کے دھاگے لیں، انہیں ایک خاص ٹیمپریچر 140 ڈگری فارنہائٹ پر گرم کیے گئے دودھ میں ڈالیں، 15 منٹ انتظار کریں اور پھر اسے سونے سے ٹھیک 1 گھنٹہ پہلے پی لیں۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ مخصوص طریقہ ہی آنکھوں میں جمع ہونے والے ڈروسن کو ختم کر سکتا ہے۔ تو ہم 8 سے شروع ہوئے اور اب پہنچ گئے ہیں نمبر 1 پر۔ وہ کون سی غذا ہے جسے بینائی کی مرمت کے لیے سب سے زیادہ طاقتور مانا جا رہا ہے؟ اور نمبر 1 پر ہے را کوکو یعنی خام کوکو۔ اور اس کا سب سے بڑا دعویٰ کیا ہے؟ ہارورڈ کی ایک اسٹڈی کے مطابق یہ ریٹینا میں خون کے بہاؤ کو 150% تک بڑھا سکتا ہے۔ 150%، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ کرتا کیسے ہے؟ اس کے پیچھے ہے ایک کمپاؤنڈ جس کا نام ہے ایپی کیٹاچن۔ دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ کمپاؤنڈ 2 بڑے کام کرتا ہے۔ پہلا، یہ آنکھ کے پرانے خلیوں میں نئے پاور ہاؤس یعنی مائٹوکونڈریا بناتا ہے، اور دوسرا یہ ان جینز کو آن کر دیتا ہے جو آپٹک نرو میں نئے نیورونز بناتے ہیں، یعنی یہ ایک طرح سے ریجنریشن کا عمل شروع کر دیتا ہے۔ اور اس کے نتائج بھی کافی حیران کن بتائے گئے ہیں۔ یونیورسٹی آف ریڈنگ کی ایک اسٹڈی کا ذکر ہے جس کے مطابق را کوکو سے ویژول پروسیسنگ سپیڈ میں 91%، ریٹینا کی موٹائی میں 12% اور خاص طور پر ڈائبیٹک ریٹینوپیتھی میں 82% تک بینائی کے نقصان کو ریورس کرنے میں مدد ملی۔ تو یہ تو ہو گئیں 8 غذائیں، لیکن ان سب کے پیچھے کچھ مشترکہ اصول بھی ہیں جو بار بار سامنے آ رہے ہیں۔ چلیں ان پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں۔ تو کچھ باتیں جو بار بار دہرائی جا رہی ہیں وہ یہ ہیں۔ پہلی بات، ٹائمنگ بہت اہم ہے، یعنی سونے سے کچھ دیر پہلے ہی کھانا ہے۔ دوسری بات، تیاری کا طریقہ جیسے زعفران کو دودھ میں بھگونا، یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تیسری بات، کچھ چیزیں مل کر بہتر کام کرتی ہیں جیسے شکرکندی کے ساتھ چکنائی، اور آخر میں یہ کہ اکثر خام یا کم سے کم پروسیس کی ہوئی چیز زیادہ فائدہ مند ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بڑے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ کیا واقعی بہتر بینائی کا راستہ ہمارے کچن اور ہماری پلیٹ سے ہو کر گزرتا ہے؟ یہ ایک ایسا خیال ہے جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، اور یقینی طور پر اس پر مزید بات اور تحقیق کی گنجائش ہے۔